بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو گفتگو ہوئی پہلے اسی سے مربوط عرض کرنا چاہوں گا، اور آپ لوگوں کو میں آج سے مربی کہنا چاہوں گا، اور امید کروں گا اس آپ کے تمام سینئر سے کہ وہ آپ تک یہ بات منتقل کرے عملی طور پہ، خود بھی عمل کر کے اور آپ سے التماس کر کے کہ آپ اپنا رول، اپنا قد بڑا کریں۔ آپ مربی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں موجود ہیں پوٹینشل علامہ اقبال اور بڑی شخصیات۔ ہر بچہ ایک پوٹینشل لے کے آتا ہے، اس کو نرچر کرنا وہ والدین کی ذمہ داری ہے اور آپ جیسے مربیوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کو چھوٹی اپرچونٹی نہ جانیں، بہت بڑی اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کے پاس۔ اور میں ابھی آفس میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے چند جملے ریپیٹ کروں گا یہاں پہ کہ آپ اس کا اجر کسی سے نہ طلب کریں۔ کوئی بندہ اس مربی کے عمل کا اجر نہیں دے سکتا۔ تو جو سیلری آپ کو یہاں سے ملتی ہے اس کو اجر نہ مانیں۔ اگر آپ اس کو اجر سمجھیں گی تو وہ پھر بہت چھوٹا، پھر آپ نے بہت سستے میں بیچ دیا اپنے کام کو۔ آپ کا کام بہت بڑا ہے، اس کا اجر بھی اس حساب سے ملنا چاہیے، اور واحد ہستی جو وہ اجر دے سکتی ہے اس کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہاں پہ ٹھیک ہے ہمارے روٹی کپڑا اور مکان کے بھی معاملات ہیں، اس کے لیے ہمیں سیلری چاہیے، وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ سیلری اجر کے طور پہ آپ قبول نہ کریں۔ اور اگر کبھی سیلری نہ ملے، مثال کے طور چاہے اس اسکول کی بات ہو یا کہیں اور آپ پڑھا رہے ہو، آپ کا آنا اس کا مقصد اور ہو، اسکول میں آنے کا مقصد مربی بن کے ایک نئی نسل کی نشو و نما کرنا ہو، اور زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کچھ رقم چاہیے، کچھ وسائل چاہیے، وہ ٹھیک ہے، وہ انسان اس کی طلب کرے، وہ جائز ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں، لیکن اس کی خاطر آپ نہ آئیں۔ جب آپ گھر سے اٹھیں اور یہاں پہ آئیں روزانہ کی بنیاد پہ، تو اس کا ہدف یہ نہ ہو کہ آج نہ گئی تو میری سیلری کٹ جائے گی۔ تو پھر اگر آپ سیلری کے لیے آ رہی ہیں تو پھر آپ نے بہت چھوٹا ہدف اپنے لیے مقرر کیا ہے، اور یہ اپنے آپ کو یعنی اپنی بے قدری ہے انسان کی، اور انسان کے ٹیلنٹ کی، اور انسان کے وقت کی، اور انسان کی صلاحیتوں کی، کہ وہ اتنا سستے میں بیچتے، 30,000 میں، 50,000 میں، لاکھ میں، 2 لاکھ میں، چاہے آپ لمز کے پروفیسر ہوں، آپ جی سی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں یا کہیں اور ہوں، یا اسکول میں پڑھاتی ہوں، کوئی رقم بھی 30,000 روپے سے لے کے 10 لاکھ روپے کی ماہانہ سیلری یہ مربی کی اجرت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی مربی کو قبول کرنی چاہیے یہ اجرت۔ مربی آئے اور وہ یہ کہے کہ میں یہ بچوں کو پوری محنت کروں گی کہ ان میں سے علامہ اقبال بنے، ان میں سے وہ افراد بنے جو ہم غزہ کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو شہید ہو رہے ہیں، کوئی یہ ان پڑھ فوجی شہید نہیں ہو رہے ہیں۔ ان کے دیکھیں اسماعیل ہنیہ کی تعلیمی قابلیت دیکھیں، یا سنوار کو دیکھیں، سید حسن کو دیکھیں، کہ وہ پورے اسکالر بھی ہیں اور میدان جنگ میں وارد بھی ہیں، اور کس طرح شجاعانہ دلیرانہ انداز میں شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ تو ان کے پیچھے کون ہیں؟ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جنہوں نے وہ ہمت دی ہے۔ تو معاشرہ سازی میں خواتین کا کردار، اور پھر جب وہ خاتون مربی بھی بن جائے اسکول کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈبل اپرچونٹی ہے خاتون کے پاس۔ یعنی ایک تو ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی یعنی اس کے اندر ایسی کیفیت رکھی ہے، جیسے مرد کے اندر ایک کیفیت ہے کہ مرد کا جسم آپ دیکھیں گے تھوڑا سا اس کے ہاتھ، اس کے بازو، اس کے کندھے مضبوط اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے گھر بنانے ہیں، بلڈنگز بنانی ہے، روڈز بنانے ہیں، پہاڑوں کو کاٹنا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تو 99.9% مرد ہیں۔ جتنی انفراسٹرکچر، اتنے مشکل انفراسٹرکچر ہے، کبھی گوگل سرچ کریں، کبھی یوٹیوب پہ جائیں کہ سمندر کے نیچے سے ٹرین جا رہی ہے، پہاڑ کے اندر سے ٹرین جا رہی ہے، یہ سارے کام کون کر رہے ہیں؟ مرد۔ خواتین تو ہارڈلی ہے نہیں۔
تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کا میدان ہی فرق رکھا ہے. مردوں کو کہا ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو جفاکشی والے جنگجو والے یہ والے میدان آپ کے ہیں. عورت کا کام نفاست کا ہے اور معاشرہ سازی کا ہے، انسان سازی کا، یعنی جس میں نزاکت ہے، جس چیز کے اندر خوبصورتی ہے، یعنی خوبصورتی انسان اور انسانی معاشرے کے اعتبار سے، اس میں مین کردار عورت کا ہے، چاہے وہ جس بھی کیپیسٹی میں ہو. اور وہ اگر عورت ٹیچر بھی بن جائے کسی اسکول کالج کے اندر تو اب اس کے پاس دوہری اپرچونٹی کہ وہ اپنی اولاد کی بھی تربیت کر سکتی ہے اور اس کو نرچر کر سکتی ہے، اور وہ اب اسکول میں اس کو بھی تو اولاد سمجھے. جیسے ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ ایک شخص کے بھی کتنے باپ ہوتے ہیں، تو کیا جواب دیا جاتا ہے کہ 3 باپ ہیں، ایک جو بایولوجیکل باپ ہے، دوسرا سسر، اور تیسرا ٹیچر. تو اسی طرح ایکسکیوز می ماں بھی تو اسی طرح سے ہو سکتی ہے نا، رائٹ. تو بایولوجیکل ماں، ساس ماں، یا جو ٹیچر ماں. تو آپ وہ ماں یہاں پہ بنے نا. اور آپ مومنہ ہیں یا نہیں ہیں؟ مومن میں اور غیر مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مومن ہو جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اور اللہ کے وعدوں پہ قائم اس پہ ایمان رکھتا ہوں. ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا کہ جنت و جہنم کیوں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہ عذاب و ثواب کیا چیز ہے؟ ثواب کیا چیز ہے؟ جو بھی نیکی کرے نیکی ساتھ کی، یعنی جو آپ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں، بالکل ٹھیک ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا عمل ہے وہ آپ انجام دیں. کس لیے؟ خوشنودی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اجر دوں گا، ثواب دوں گا. وہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ میں اگر آپ کو اجر دینا چاہوں تو میں کیا کروں گا؟ یا سیلری بڑھاؤں گا، یا بونس دوں گا، یا کھانا کھلاؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اجر، اب وہ یقیناً تھوڑا غور کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ اجر کس نوعیت کا ہوگا. وہ آپ ابھی اس کو بیان نہیں کرتے، لیکن اجر تو ہے. تو یا ہمیں اللہ کے وعدے پہ ایمان ہے یا نہیں ہے. اب پک کر لیں، آپ کون سا پک کریں گی؟ اوکے. تو اب اللہ تعالیٰ شہرات کے قریب ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے. اس کو پک کریں یا یہ کہیں کہ نہیں یہ صرف الفاظ ہے، حقیقت میں تو مطلب بس ہم نے اس دنیا کو خود ہی چلانا ہے، کوئی اور چلانے والا نہیں ہے، ہم نے خود ہی اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں، کوئی اور اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. پک کریں، کیا پک کریں گے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز پہ حاضر و ناظر ہے اور ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، صرف اعمال سے نہیں جو ہم سرزد ہو رہے ہیں، حتیٰ جو دل میں چیز آ رہی ہے اس سے بھی واقف ہے. تو اب ان 2 چیزوں کو جمع کر لیں، اللہ کے وعدے پہ ایمان اور وہ ہر چیز پہ حاضر و ناظر ہے. اب ٹینشن کس بات کی ہے ہماری زندگیوں میں؟ کیوں ہم پریشان ہیں؟ کیوں ہم محنت نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کی خوشنودی کے حصول کی کوشش نہیں کرتے؟ ہم کیوں تمنا کرتے ہیں کہ مجھے کوئی فلاں شخص ہی مجھے اجر دے؟ کیوں سستا بیچنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو مومن و مومنہ جو بنیادی غلطی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سستا بیچتے. سستا نہ بیچ، انسان بہت قیمتی ہے. اگر میں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے خانہ کعبہ لے آؤں اور میں کہوں کہ اس کا کتنا احترام ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ اس کی بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ اس پہ کوئی ہلکا سا کنکر مار سکتے ہیں؟ یہ خانہ کعبہ ہے ادھر، ٹھیک ہے. کسی طرح کی کوئی بے حرمتی چھوٹی موٹی جو بندہ کہے یہ اس حد تک کر سکتا ہوں. اب ایسے ہی تمام الحمدللہ تمام مسلمانوں کا یہ رویہ. تو حضور کہہ رہے ہیں کہ ایک مومن مرد و عورت کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کے ہے. اور ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، بہو ساس کو دے رہی ہے، بہن بھائی کو دے رہی ہے فلاں، اور اسی طریقے سے باقی ماندہ زندگی بھی گزر جاتی ہے. تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ توجہ دلاؤ نوٹسز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یہ بالوں کا سفید ہونا، یہ
چہرے کا تبدیل ہونا، خود ہی بندہ تصویر دیکھ کے کہتا ہے یہ میں تھی 20 سال پہلے، یہ کدھر گئی یہ لڑکی؟ خود ہم پریشان ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ کے۔ یہ اللہ تعالی کے ریمائنڈرز ہیں ہمیں کہ تم ادھر پرماننٹ نہیں ہو، عارضی ہے یہ سارا سلسلہ، اس سے استفادہ کرو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ اپنے اعمال ایک ذرہ برابر عمل کرو گے درست، دیکھو گے، یرا دیکھو گے۔ تو اب یا تم اس آیت میں، ان دو چھوٹی چھوٹی آیات میں میرا ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے، تیسری بات کوئی نہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا ذرا جو جس کو ذرا عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کے انڈے کو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی مثال دیکھو ذرا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، چیونٹی کے انڈے کی مصداق اگر عمل خیر کرو گے تو دیکھ، تو بچوں کی تعلیم و تربیہ یہ چیونٹی کے انڈے کے برابر ہے؟ یہ تو بہت بڑا، یہ تو خدائی کام ہے جو آپ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، اپنے کام آپ سے کروا رہا ہے، تو اس کا اجر کتنا ہے اگر آپ سودا اللہ سے کریں تو؟ لیکن شرک وہ پسند نہیں کرتا، اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ کے دماغ میں سیلری گھوم رہی ہے تو پھر اجر نہیں ملے گا، کیونکہ آپ تو سیلری کے لیے کیا آپ نے کام، آپ نے تو نرشمنٹ اور ربوبیت کی ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ تم ماں بنو، معاشرے کی ماں بنو۔ تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، 700 بچے از اے بگ نمبر، ان میں سے میں نے بتایا 7 بھی اگر آپ علامہ اقبال شناس بنا دیں، حالانکہ آپ علامہ اقبال بھی بنا سکتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں علامہ اقبال شناس کتنے میں ہلکے کر رہا ہوں یار، پہلے 700 میں سے کتنے نمبر نکالا ہے؟ 1%، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہوں، علامہ اقبال بھی نہ بنائے، ساتھ اقبال شناس ہی بنا دو، جو علامہ کے تمام اشعار کو بغیر غلطی کے پڑھ سکے اور سمجھ سکے۔ بہت مشکل ٹارگٹ دے رہا ہوں میں، اتنا مشکل تو نہیں، علامہ اقبال تو نہیں کہہ، ممکن ہے علامہ اقبال بھی آپ بنا دیں جو کہ ہے، کیونکہ کسی کے چہرے پہ لکھا ہے، یہ جو بچی تھی جو بول رہی تھی ماشاءاللہ، کیا پتہ یہ بڑی ہو کے کتنا معاشرے کے لیے مفید بنے۔ تو آپ تو ہر ایک کو نرچر کرنا ہے، ہر ایک کو کرنا ہے، اور یہ تحول آتا ہے۔ دیکھیے انسان، مثلا بچہ ایک ہے نا، آج ایک بچہ نہیں بول رہا تو میں فتویٰ نہ لگاؤں کہ یہ بچہ نہیں یہ ڈل ہے، کسی وقت اس کی زندگی میں تحول آ سکتا ہے، کوئی ایک چیز کلک کر سکتی ہے اس کے اندر اور وہ یکدم تبدیل ہو، رائٹ؟ تو مثلا میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کو والد صاحب کہتے تھے کہ یار یہ میرا بیٹا نکما ہے، ان کے اور بیٹے بھی تھے، رائٹ؟ تو وہ کیا کہتے تھے یہ میرا بیٹا نکما ہے۔ اس کو کوئی زندگی میں ایک تحول آیا، میں ایک حد تک اس واقف بھی ہوں کہ اس کی زندگی میں وہ کیا تحول و تبدیلی تھی۔ اس کے بعد خود والد صاحب کہتے تھے میرا سب سے ذمہ دار بیٹا یہ ہے۔ اب سمجھ، انسان اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جو بہت کچھ بن سکتا ہے یا بن سکتی ہے۔ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ کنٹرول ہے 10-11 چیزوں کے اندر، جس میں سے 2 ہم ذکر کر چکے۔ جو ٹاپ پرائورٹی میں 2 چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اساتذ و والدین۔ اور جب اساتذ خواتین ہوں تو یہ ایک بیوٹیفل مرجر ہے، یہ ایک بہت خوبصورت امتزاج ہے جب خاتون ٹیچر بھی ہو، تو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ بہترین اسوہ ہے یہ غزہ کا واقعہ، اور سوچیں کہ غزہ میں ہو رہا ہے تو سید حسن نصر اللہ نے اتنی بڑی بات کیوں کی؟ اگر بس صرف دعا کرتے رہتے جیسے ہم پاکستان میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں تو سید حسن بھی تو کر سکتے تھے نا، لبنان تو جدا ہے نا غزہ سے، تو صرف دعائیں کرتے رہتے، کہتے کہ میں اپنے مظلومین بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ انہوں نے جنگ کیوں چھیڑی؟ لبنان سے فائر کرنا شروع کر دیے اسرائیل، یعنی دوسروں کو کہہ رہے تھے اگر مارنا ہے تو پھر ہمیں بھی ساتھ رکھو، ہم بھی آپ کے دشمن ہیں، ہم بھی میدان میں، اور اس پروسیس میں خود شہید ہو گئے۔ اور وہ دیکھیں ظالموں نے کس طرح سے شہید کیا، اور وہ اپنی لاسٹ گفتگو میں کہہ رہے ہیں
کہ ممکن ہے میں زیادہ دیر آپ میں نہ رہوں، یعنی خود خطروں سے کھیل رہے ہیں، تو ان کی اس وقت بیوی کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی بیٹیوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیوں نہیں وہ روک رہی؟ وہ کون سی اتنی، یہ کدھر سے آئی ہے خواتین جو وہ یہ اعلان کرتے ہیں تو ان کو روکتی نہیں ہے، اور جب چلے جاتے ہیں تو حوصلہ نہیں ہارتی؟ یہ کدھر کی خواتین ہیں اور ہم کدھر ہیں؟ تو لہٰذا ہم غور و فکر کریں انشاءاللہ۔ تو واپس آتے ہیں کہ ایک چیز ایک ایسی ہے انسان کے پاس جو تمام جو فیکٹرز میں نے بولے ہیں ان پہ حاوی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی ایک بندہ 45 سال کی خاتون ہے جو ساس بن گئی ہے، اب اس کی بہو بھی آ چکی ہے، تو اس کی ایک خاص شخصیت بن چکی ہے، تو وہ کہتی ہے نہیں یہ جو آپ حسین بھائی جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہماری تو شخصیت بن گئی، اب ہم کیا کریں؟ نہیں، ایک سوال اٹھ سکتا ہے نا کہ ہماری تو شخصیتیں بنی ہوئی ہیں، اب ہم اتنی فنڈامنٹل تبدیلی کدھر سے لے کے آئے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور شرک بھی نہ کریں؟ یعنی یہ شرک کیسے؟ ایک ہے کہ میں کہوں میں یہ کام کرنے لگی ہوں، اس کا اجر میں اللہ سے مانگتی ہوں، اور پلس میں میم سمن سے مانگتی ہوں کہ میم سمن بھی میری تنخواہ بھی تھوڑی سی بڑھا دے اور باقی انشاءاللہ اجر اللہ دے، تو یہ شرک ہو گیا۔ یہ ان کے اپنا جواب دہ یہ ہوں گی کہ بھائی جو کمپیٹنٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ہیں ان کا یہ خیال رکھ رہی ہیں یا نہیں، یہ جانے اللہ تعالیٰ جانے، آپ صرف اللہ تعالیٰ سے آپ نے تو نرچر کرنا ہے ایک نسل کو، یہ نہیں خیال کرتی، اللہ تعالیٰ کوئی اور وسیلہ بنائے گا، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر شرک نہ کیا ہم نے اللہ کے ساتھ، اجر صرف اور صرف اللہ سے۔ تو اب وہ کیا چیز ہے جو حاوی ہے ہر چیز، 45 50 حتیٰ 60 ہم حضور کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو حضور نے جو حضور کے اصحاب تھے وہ ہر ایج گروپ سے تھے، تو کئی بڑے بزرگ افراد بھی مسلمان ہو گئے، تو یہی میرا لگائے نا کہ یار یہ تو کہہ رہے ہیں حسین بھائی کی شخصیت بن جاتی ہے، تو یہ تبدیل کیسے ہوئے ہوں گے وہ؟ جی بولیے ہاں، یعنی آپ یہ کہیں کہ بنیادی طور پہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص خصوصیت دی ہے، خصوصی چیز ہے ہمارے پاس، وہ ہے ہمارا اختیار۔ کیا ہے؟ ارادہ و اختیار۔ یہ ارادہ و اختیار میں کسی وقت بھی استعمال کر سکتا ہوں، بھلے میری اب شخصیت بنی ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے میں یو ٹرن بھی لے سکتا ہوں۔ یہ اتنی پاور ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مرد و عورت کو دے رکھی، ارادہ و اختیار، جس کو توبہ کہتے ہیں۔ میں بچوں کو بتا رہا تھا کہ میری نگاہ میں توبہ آسان لفظوں میں ارادہ و اختیار کی وہ شعوری منزل ہے جہاں پہ آپ حیوانی صفات کو ترک کر کے انسانی صفات کی طرف جانے کا فیصلہ کرتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے۔ تو توبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آخری دم تک رکھی، تو اس کا مطلب ہے انسان تبدیل ہو سکتا ہے، فنڈامنٹلی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس اپنے اندر موجود طاقت، انرجی، پاور، اس کو اپریشیٹ کریں، اور آپ بھی وہی کام کریں جو میں نے بچوں کو کہا ہے، کبھی کبھی خود کلامی کریں۔ کہیں گی آپ کی خواتین کہ کیا ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع ہو گئے، لیکن آپ کوشش کریں اس وقت اپنے آپ سے باتیں کریں جب کوئی سن نہ رہا ہو، تیسرا بندہ نہ سن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کریں، جتنے گلے شکوے ہیں صرف اللہ تعالیٰ سے کریں، کسی انسان سے گلہ چھوڑ دیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو رونے کا سلسلہ رکھا ہے، یہ بہت بڑا آؤٹ لیٹ رکھا ہے اللہ تعالیٰ، کسی شخص کے سامنے نہ روئیں اور اپنے دکھ بیان کر کے نہ روئیں،
کسی شخص کے، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو، آپ سجدے میں رہو، آپ کو ایک سکون نصیب ہو. سارے گلے شکوے جتنے کرتے ہیں، انسان کی خواہش ہوتی ہے میں کسی کو نا اپنے دکھڑے سناؤں، رائٹ، کہ میرا کوئی ہو ایسا، چاہے وہ شوہر ہے، بھائی ہے، دوست ہے، سہیلی ہے، جس کو میں اپنے سناؤں میرے ساتھ کتنی بے وفائیاں ہوئی. ٹرک والا بھی کہتا ہے صنم بے وفا وفا کی تلاش میں، تو اس کو بھی اس کو ساتھی چاہیے ہوتا ہے کہ جس کو وہ دکھڑے سنائے. تو کھیڈ مقدراں دی، یہ سارے غلط باتیں ہیں، کوئی کھیڈ مقدراں دی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو اس کی تکوینی ہیں، مطلب میں کس گھرانے میں پیدا ہوں، کب پیدا ہوں، کیا میری شبہات ہے، یہ تکوینی ہے. لیکن میں اس وقت یہ باتیں کروں، آپ کو جوک سناؤں، غزہ چلا جاؤں، امریکہ چلا جاؤں، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ اختیار ہے میرے پاس، بہت کچھ کرنے کا اختیار. تو لہٰذا اپنی قدر کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور بچوں کو نرچر کرنے کی اس اپرچونٹی کو قیمتی ترین اپرچونٹی سمجھیں اپنی زندگی میں. اور اس کا اتنا بڑا اجر ہے. یہاں پہ اجر کیا ہے؟ میں آپ کو ایک موبائل دے دوں آپ کی پسند کا، آپ کو کیش کی کوئی میں پیمنٹ کر دوں، بونس دے دوں، سیلری بڑھا دوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کسی نے اسٹیٹس دے دوں کہ آپ کوآرڈینیٹر ہو گئی ہیں، آپ وائس پرنسپل ہو گئی ہیں. یہ ثواب ہے دنیا کا، اس کو ثواب کہتے ہیں سادہ لفظوں میں، رائٹ. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کمپنسیشن. اب آپ سوچئے جو دینے والا ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ثواب دیتا ہے یا نہیں؟ تو اب اگر یہاں پہ میں اگر آپ کو اجر دوں گا تو میری جو حیثیت ہے اس حساب سے دوں گا. لیکن اگر یہاں پہ مریم نواز صاحبہ آ جائیں تو وہ کہیں گی میں تو چیف منسٹر ہوں، تو بھلے وہ اپنی جیب سے نہیں دیتی، وہ نیشنل ایکسچیکر سے دیتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہیں گی میں چیف منسٹر ہوں، تو میں چھوٹا سی تو بات میں حماقت لگے گی کہ میں کوئی چھوٹی سی بات کر جاؤں، تو مجھے اپنے قد کے مطابق بات کریں. تو اب سوچئے محمد بن سلمان آ جائے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے سعودی عربیہ کے جو پرنس ہے، وہ ہے تو دولت انسانوں کی اور مسلمانوں کی، لیکن قبضہ آل سعود کا ہے، تو وہ اپنے حساب سے وہ بات کرے گا، کیونکہ وہ مریم نواز سے بھی اپنے آپ کو اوپر دیکھے گا، رائٹ. اب آپ کے دماغ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا مقام ہے؟ دماغ میں لانے کی کوشش کریں. یا ہمیں وعدے پہ اعتبار نہیں ہے، یا ہمیں مرنے کے بعد زندگی پہ ایمان نہیں ہے، یا اللہ کا قد ہماری نگاہ میں بہت چھوٹا ہے. ورنہ ہماری زندگی میں ٹینشن نام کی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی سمجھ سکتے ہیں، ایک ایک لمحے کو قربت خداوندی حاصل کرنے کی اپرچونٹی سمجھ سکتے ہیں. اور آج جب اللہ تعالیٰ دے گا وہ قابل بیان نہیں ہے. یہ جتنی باتیں قرآن میں ہوئی ہیں صرف بتانے کے لیے کہ چلو یار ان کو سمجھ آ جائے، ان کی مرضی کی باتیں کر دیتے. نہریں بہ رہی ہوں گی، پورے ملے گی، وغیرہ وغیرہ. عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کی ابحاث ملتی ہیں اور افواہ بیان کرتے ہیں. لیکن اصل چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت ہے. اب وہ قربت کیا ہے اس پہ انسان، اگر میں آپ کو جس بندے نے ہوائی سفر نہ کیا ہو، مرد و عورت نے، اس کو میں بڑا سمجھاؤں کہ یار بڑا لطف آتا ہے ہوائی سفر میں، وہ اپریشیٹ نہیں کر پائے گا. یس یا نو؟ کیونکہ سفر ہی نہیں کیا نا. تو ٹھیک ہے ایک حد تک وہ دماغ میں ویڈیو بھی دکھا دوں، سارا کچھ کر، پر وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا تو وہ لطف کیا لے؟ اوکے شکریہ مہربانی، ٹھیک ہے. لیکن جس نے لے رکھا ہے، اور جہازوں کی جو مختلف وہاں پہ کیفیت ہے کہ اکانومی ہے، بزنس ہے، فرسٹ کلاس ہے، اس کو بھی کوئی سمجھتا ہے تو وہ پھر اپریشیٹ کرے. تو
معاملہ یہ ہے کہ ہم نے سفر اللہ کی قربت کا کیا ہی نہیں ہے، شروع ہی نہیں کیا. ہمیں اس کے وعدوں کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ اس کان سے گزرتے ہیں، اس کان سے نکل جاتے ہیں. تو ہم زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہماری دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے. ہم حیوانی سطح پہ زندگی گزارنے والے افراد ہیں. اپنی زندگیوں میں دیکھیں نا، آپ 24 گھنٹوں میں دیکھیں فضول باتیں آپ کتنی کرتی ہیں یا کرتے ہیں. یعنی کبھی آپ ایسا کر لیں، ایک مشاہدہ کریں، آپ تجربہ کریں، جب آپ سو نہیں رہی تو باقی جو 16 گھنٹے ہیں اس میں آڈیو ریکارڈنگ آن کر دیں. ایک ایسا موبائل لیں جس پہ سم کارڈ نہ ڈلا ہوا ہو، اس کی ریکارڈنگ شروع کریں اور پھر 24 گھنٹے بعد اس کو سنیں کہ کتنی باتیں آپ نے کی ہیں جو مفید ہیں اور کتنی ایسے کی ہیں جو حیوانی سطح پہ آپ نے کی. اکثر وہ باتیں ہوں گی جو اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں تھی، وہ حیوانی سطح پہ ہم نے بات کی. تو انسان وقت کیسے ضائع کر سکتا؟ انسان تو بہت بڑی پاور کا نام ہے. علامہ اقبال زندہ ہے یا نہیں؟ آج ہے یا نہیں؟ کیسے زندہ ہے؟ کیونکہ وہ انسانی سطح پہ زندگی گزار کے گئے، حیوانی سطح پہ نہیں. انسانی سطح پہ جو زندگی گزارے گا وہ انمول ہے. باقی تمام جانور ہیں. اے رسول دیکھا ہے کچھ لوگوں کو جو نظر آتے انسان ہیں مگر ہیں چوپائے بلکہ ان سے بدتر. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کیا یا مفہوم بیان. غور کیا آپ نے اس آیت پہ؟ تو ہم تو اپنے آپ کو بڑا 30 مار خان سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم انسان بننے کا سفر نہ کیا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی زندگی کی واحد پرائورٹی نہ بنایا تو ہم انسانی سفر نہیں کر رہے، ہم حیوانی زندگی گزار رہے ہیں. چوائس از یورس. آپ کی چوائس ہے. آپ حیوانی سطح پہ کروڑوں افراد کے طور پہ زندگی گزار کے چلی جائیں، یا آپ انسانی سفر کر کے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے دیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا ہے. اور وہ کون سا معاشرہ ہے؟ جس میں معنوی و مادی دونوں ضرورتیں انسان کی پوری ہو. کیا جملہ بولا میں نے؟ ایسا معاشرہ جس میں مادی و معنوی دونوں ضروریات پوری ہو. وہ معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ایک اقلیت چاہیے جو باشعور ہو، تعلیم یافتہ ہو. آپ کے پاس وہ نسل آتی ہے جو وہ معاشرہ ساز نسل بن سکتی. آئی ہوپ دس واز یوزفل. اس پہ بہت غور و فکر کریں جو میں نے جملے عرض کیے. لکھیں اپنے گھر میں جا کے، تنہائی میں جا کے اس کو تھوڑا پروسیس کریں کہ یہ میں نے کیا عرض کیا ہے آپ کے سامنے، اور اس کو عملی کرنے کی ہم انشاءاللہ کوشش. میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں جو بولتا ہوں اس پہ عمل بھی کروں اور منافقت میں میرا شمار نہ ہو. اور آپ کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ آپ بھی حقیقی معنوں میں مومنہ بنیں، صرف کلمہ گو نہ ہوں. آپ حقیقی معنوں میں اپنی زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد پرائورٹی جانیں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے اسوہ کو ہم سمجھیں. جب اس اسوہ کو سمجھیں گے ڈیٹیل میں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو جہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں ہم بھی اسی طرف سفر شروع کر دیں. حضور اور ان کی اہل البیت اور ان کے چنیدہ اصحاب کہاں ہیں؟ اللہ کے قریب ترین ہیں. یعنی انہوں نے عملی طور پہ اللہ کے قریب چلے گئے. تو ہم اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہم کدھر پہنچیں گے؟ اللہ کے قریب. اور یہی بہترین ثواب ہے، بہترین اجر ہے. تو ہم اس جنت و جہنم کے وعدوں پہ اب ان آیات کو دوبارہ پڑھیں جا کے. اللہ تعالیٰ کے یہ جو ثواب کے جملے ہیں ان پہ دوبارہ غور کریں اور اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں.
کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں یہ گالی گلوچ، یہ نفرت، یہ جہالت، یہ دوریاں، یہ تعصبات، یہ لڑائی جھگڑے، یعنی قریبی افراد جب یہ بات کرتے ہیں تو میں یعنی انتہائی افسوس ہوتا ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے، بھلے وہ نافرمان ہو، اسے کہے کہ میری میرے قبر پہ نہ آنا، میرے جنازے پہ نہ آنا، یا ایک بہن کہے، یا ایک ساس کہے بہو کو، یا ایک بہو بھاوج کو، یا ایک ٹیچر اپنی کوآرڈینیٹر کو جھگڑا ہو جائے تو اسے کہے کہ خبردار میں آپ کی شکل نہیں دوبارہ دیکھنا چاہتا۔ یہ جو جملے ہیں، یہ جو اتنا غم و غصہ ہے، یہ انسانوں کے اعتبار سے نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے پہ یہ نکالیں، یہ دشمنان خدا سے متعلق تھا، یہ سارا غصہ، یہ ساری نفرت۔ ہم چونکہ دشمنان خدا کو بھول گئے، اب ہم تلاش کیا کرتے ہیں؟ گھر کے اندر، کولیگز کے اندر، کیونکہ انرجی تو اللہ نے رکھی ہے، میرے اندر انرجی غصے کی بھی ہے اور نفرت کی بھی ہے، محبت کی بھی ہے، صبر کی بھی ہے، تو دونوں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، لیکن اس کا آؤٹ لیٹ اللہ نے بیان کیا ہے کہ کہاں پہ۔ میں جب آؤٹ لیٹ کو بھولا میں تو کیا ہوا؟ غلط جگہوں پہ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ نا کوئی مطلب آپ کہہ لیں کہ لیٹس سے کہ مثال یہ نہیں سے دوں کہ ایک بندہ کنسٹرکشن کر رہا ہے تو وہ چھوٹا سا ایک ہتھیار ہے، اس سے وہ روڈ کھود کے بنا سکتا ہے، لیکن وہ پوری ایک لمبی چوڑی کرین لے آیا ہے، کو پتہ نہیں ٹنلنگ کرنی ہے، کیا کرنا، ضرورت نہیں ہے اس ہتھیار کی نا یہاں پہ۔ تو ہمیں یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزیں دے رکھی ہیں، یہ اس لیے دے رکھی ہیں کہ ہم اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کافروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دو ہی نظام ہے، ایک میرا نظام ہے جو ولایت کا اور پروٹیکشن کا نظام ہے، میری اس کے اندر آؤ گے تم ظلمات سے نور کی طرف آ جاؤ گے، میرے نظام میں آ جاؤ۔ اور وہ یہ نظام سارا کا سارا یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکومت سے لے کے گھر تک ڈیفائن کر دیے رولز۔ یہ یاد رکھیں، جب باپ والہانہ طور پہ یا ماں والہانہ طور پہ اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے، وہاں پہ بھی احتیاط کرے، وہاں پہ بھی شرک کی بو آ سکتی ہے۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دل میں محبت رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کوئی جواب دے سکتے؟ اگر ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی محبت نہ رکھتے تو کیا ہوتا؟ بوجھ ہوتا۔ میم سلمان نے صحیح کہا ہے کہ وہ پھر بوجھ ہوتے بچے۔ اصل میں آپ تھوڑی دیر کے لیے محبت نکالیں تو بچوں سے تو بڑا بوجھ ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نوٹ کریں نا، جو ہی بچے ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی بچوں کے گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اپنی جابز کو چھوڑتے ہوئے، شہروں کو چھوڑتے ہوئے بچوں کی خاطر، رائٹ؟ تو ادھر بھی شرک ہو جاتا ہے ہم سے، ہم بچوں کو کی اونرشپ کے قائل ہو جاتے ہیں۔ ہم اونر نہیں ہیں بچوں کے، ٹرسٹی ہے، ٹرسٹی امین ہے ہم۔ اونرشپ میں اور امانت دار میں فرق ہے، رائٹ؟ ادھر بھی ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں میرا بیٹا لڑائی کرتا ہے کسی اور بچے کے ساتھ، اب اگر میں امانت دار ہوں تو میں اس کا دفاع کروں گا جو پڑوسی کا بچہ ہے، کیونکہ غلطی میرے بیٹے کی ہے۔ لیکن اگر میں اونرشپ کا قائل ہو گیا ہوں تو اب میں شرک بھی کر رہا ہوں اور دوسرا اپنے بچے کا دفاع کروں گا۔ تو شرک ہر طرف مشکل پیدا کرے گا۔ اللہ کی طرف ہر چیز کو لوٹائیں گے نا، اپنی زندگی کی ہر چیز اللہ کی طرف لوٹائیں گے تو ہماری زندگیوں میں اطمینان قلب آئے گا۔ یہ یاد رکھیں، انسان جو کچھ کرتا ہے
جو کچھ مرد ہو یا عورت، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی واحد وجہ ایک، گیس کریں وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا. وہ تو مومنین کرتے ہیں نا، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں آپ کی طرح، لیکن عام بندوں کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، ایتھیسٹ، ایگنوسٹک، بدھسٹ، مفاد بھی ایک سمٹم ہے، اس کے نیچے کوئی پیچھے چیز چھپی ہوئی. اپنی غرض کے لیے. ذاتی سکون کے لیے. ہاں. اب میری زوجہ محترمہ چونکہ میرے لیکچر سنتی رہتی ہے تو ادھر پرچہ آؤٹ ہوا تھا، تو یہ تھوڑی سی چیٹنگ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ اصل میں نا انسان حتیٰ جو نشہ بھی کر رہا ہے وہ بھی اصل میں اطمینان قلب چاہتا ہے، اس کو چاہیے اطمینان قلب. لیکن جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو گم راہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ گم راہ، یعنی جو راہ تھی وہ گم کر بیٹھا ہے، تو غلط راستے پہ چل رہا ہے. تو کیوں چل رہا ہے اس غلط راستے پہ؟ وہ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن گم راہ کر بیٹھا ہے، راستوں سے گم ہو گیا. چل اس لیے رہا کہ وہ چاہتا ہے میں منزل پہ پہنچ جاؤں. اسی طریقے سے جو مومنین کر رہے ہیں اور جو غیر مومنین کر رہے ہیں، دونوں کا ہدف وہ آرٹیکولیٹ شاید نہ کر پائیں، بیان نہ کر پائیں، لیکن دونوں کا ہدف یہ ہے کہ ہمیں اطمینان ملے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فیصلہ دے دیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ماں سوائے میری یاد کے قلب کو اطمینان نہیں ملے گا. یہ اللہ کی یاد یہ نہیں ہے کہ میں تسبیح پکڑے رکھوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی ایک یاد ہے لیکن بہت ہی سطحی ذات یہ یاد ہے. اصل میں میری افکار و میرے کردار و میری گفتار میں اللہ واحد پرائورٹی ہو، یہ ذکر ہے. اس کو کوئی ریپیٹ کرے گا یہ جملہ میں نے بولا؟ کردار میں، گفتار میں، افکار میں اللہ سبحانہ و تعالی واحد پرائورٹی، واحد ہدف میری گفتار، میری افکار، میرے کردار کا اللہ سبحانہ و تعالی، کوئی ساتھ شریک بھی نہ ہو. میں کہوں جی میں اللہ کے لیے بھی کر رہا ہوں اور ذہن بچے کے لیے بھی کر رہا ہوں، اب شرک ہو گیا، رائٹ؟ اللہ، ہاں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو خود یہ محبت ایجاد کی ہے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی مجھے منع کر رہا ہے کہ یہ بچے کی جائز خواہش پوری نہ کرو. جائز خواہش تو پوری اللہ تعالیٰ کہتے کر دو اگر تم اس پوزیشن میں کر دو، لیکن میں کیا ذہن کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ اس میں بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں. ایک ایگزامپل ہے. ایگزامپل دوں؟ ایسا ہے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اب ایک ہے کہ میں یہ یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ میں کچھ لوگوں کو ثابت کروں کہ میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں اور میرا معاشرے میں ایک مقام ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے. شہرت کے لیے بھی تو لوگ گفتگو کرتے ہیں نا، کرتے ہیں یا نہیں؟ یا پیسے کے لیے کریں گے یا شہرت کے لیے کریں گے یا دونوں کے لیے کریں گے. اور میرے پاس آپشن کیا ہے کہ میں خالص کروں گفتگو. میں کہوں میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تو ہم کامن ہیں، ہم ایک جیسے ہیں. میں اگر دو چار لفظ مجھے ٹوٹے پھوٹے آتے ہیں میں آپ کو منتقل کر دوں، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، آپ آگے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کریں، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا. میں نے حضور کے نقش قدم پہ چل کے اصلاح معاشرہ کی ایک چھوٹی سی کوشش کی. تو اب آپ دیکھیں نا، گفتگو پہلی کنڈیشن میں بھی میں کروں گا لیکن وہ شہرت اور دولت کے لیے کروں گا، رائٹ؟ اور دوسری بات بالکل فرق ہے، عمل وہی ہے لیکن انما الاعمال بالنیات، تو نیت میں فرق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے کہ پھر مجھے شہرت دے دے گا. اللہ اچھا تجھے شہرت چاہیے دے دیتا ہوں، پیسہ چاہیے دے دیتا ہوں، لیکن آج میری طرف سے مت مانگو، آپ شرک کر بیٹھے ہو، مجھ سے نہیں اب تقاضا ہے. لیکن یہ فارمولا ماں باپ کے لیے تو یہ ماں کی محبت جو بچوں کے ساتھ جس کا آپ مثال دے رہی ہوں مشکل عمل نہیں ہوتی ہو. ہاں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یس یو رائٹ، ہوتا کیا ہے کہ آپ کو دیکھیں جو ٹاپ کے کسی بھی شعبے کے افراد ہوتے ہیں بتدریج وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں.
کسی بھی شعبے میں. تو روحانی سفر، اللہ کی قربت کا سفر بھی تو ایسا ہی ہے نا، سٹیپ بائی سٹیپ. یہ اینڈ میں آئے گا یہ پہلے فیز میں نہیں آئے گا یہ والا کہ جہاں پہ میں اتنا ہو جاؤں باشعور کہ میں یہ ڈسٹنکشن بھی کر سکوں. لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ کہتے ہیں سٹیپ اٹھاؤ نا، چھوٹے چھوٹے تو اٹھاؤ، مجھے پتہ چلے تم میرے راستے پہ آ گئے، راہ تو گم نہ ہو نا تمہاری، راہ تو میری صراط. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے بار بار کہ بھائی راہ میں گم کرنی، تھوڑا سلو چل رہے ہو معاف کر دوں گا، راستہ نہیں چھوڑنا، تم اسی راستے پہ چل. اہدنا الصراط المستقیم. آپ لوگوں کا